رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا خالی دامن. شان علم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سحر میں جو شان علم ہوتا ہے اس میں ہم پاکستان کی مختلف درسگاہوں سے مختلف سٹوڈنٹس کو زحمت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ شان علم کا حصہ بنیں. کراچی یونیورسٹی سے ہیں آپ ہمارے ٹیم اے کے دو دوست اویس حسن اور فیضان راجپوت. کراچی یونیورسٹی اور میک کالج سے ہیں آپ امیر مختار صاحب اور محمد ادریس صاحب. اور ورچوئل یونیورسٹی سے ہیں آپ محمد ابراہیم صاحب اور سہیل احمد صاحب. بہت ساری تالیاں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے. تمام جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کے لیے قرشی جامع شیریں، صوفی آئل، ہمانی ہربل اور میزان چائے کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں. جبکہ جو ونر ہوگا وہ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرے گا اور کوالیفائنگ راؤنڈ سے ہوتے ہوئے جو شان علم کا سحر کا فائنل ونر ہوگا اس کے لیے جے ڈاٹ کی جانب سے ایک کار کا تحفہ ہے. بزرز بجائیے. جنہوں نے پہلے بجایا ان کے لیے 10 نمبرز ہیں اور باقی سب کی -10. ٹھیک ہے، یہاں سے آغاز ہو گیا آج پہلے سے. اچھا جی، بزر آپ سب لوگوں کے بالکل صحیح کام کر رہے ہیں. پہلا راؤنڈ بزر راؤنڈ، صحیح جواب 10 نمبر، غلط جواب -10. جس لمحے آپ نے بزر بجا دیا سوال وہیں پہ رک جائے گا اور اس کے بعد آپ نے جواب دینا ہوگا. بزر بجانے کے بعد ایک لمحے کو رک جائیے گا تاکہ ہم ڈیسائیڈ کر سکیں اگر فوراً ایک کے بعد ایک 2 لوگوں نے یا 3 لوگوں نے بزرز بجا دیے ہوں تو. ٹھیک ہے جی. صحیح جواب کی صورت میں آپ لوگوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جائے گی تالیوں کی صورت میں. غلط جواب کی صورت میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ آپ نے جواب غلط دیا ہے. کیسے؟ ایسے. حجر اسود. حجر اسود کیا معنی ہے اس کی؟ ارے جی، جنت کا پتھر. میرے اللہ، کہاں جاؤں؟ معنی کیا ہے اس کے؟ معنی معنی آپ بھی بتا دیجئے جنید بھائی ذرا. حجر اسود، کالا پتھر. حجر پتھر، اسود یعنی کہ کالا. آپ کا جواب ہو گیا ہے غلط. مادر ملت کسے کہتے؟ ایک دم ہلچل مچ گئی یہاں سے نا. جی، مادر ملت فاطمہ جناح. اوبویسلی محترمہ فاطمہ جناح. تو یہ ہے بزر راؤنڈ میں. کچھ سوالات اتنے سمپل ہوں گے، صرف بزر کا ہی گیم ہے، لیکن کچھ سوالات ڈیسیونگ بھی ہو سکتے ہیں. بھائی اسی کے پیسے ہیں سارے. ٹھیک ہے جی. مادر ملت کہتے ہیں محترمہ فاطمہ جناح کو. پاکستان میں کس کے لیے دختر مشرق، ڈاٹر آف ایسٹ کا لفظ استعمال ہوا؟ جی، محترمہ بے نظیر بھٹو. محترمہ بے نظیر بھٹو. 10 -10 تینوں کے نمبر 10 ہیں، ایک کے مائنس میں لکھیں. محمد بن قاسم نے سندھ کس سنہ عیسوی میں فتح کیا، یہ بتا سکتے ہیں ویسے کوئی؟ 2 آپشنز دیتا ہوں، 712 کے 814. جی 712. 712. گڈ. اس وقت سندھ کے وزیر اعلیٰ کون تھے؟ قائم علی شاہ صاحب نے. یہ غلط فہمی ہے، اسی لیے میں نے سوال پوچھا تاکہ اس کو دور کر دیا جائے. یہ پروپیگنڈا ہے، وہ اس کی 1 سال بعد آیا تھا. محمد بن قاسم کے والد کا نام بتائیں. جی، قاسم. محمد بن قاسم کے والد کا نام کیا ہوگا؟ ٹھیک. اگر یہ شعر مکمل کر سکیں میرے لیے. نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پر سوز. نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر. یہی ہے رخت سفر. کیا ہے آپ بتا دیں؟
میرے کارواں کے لیے. اس سے آسان اپنے لیے تالیاں بجا دیں آپ لوگ ایک دفعہ. زبردست. یہی رہ رکھتے سفر میرے کارواں سے. اور آڈینس کی طرف دیکھنا منع ہے. ٹھیک ہے جی. وہ بٹھائے ہوئے ہم نے 2 طوطے. ہیں؟ ہم نے کہا وہاں بٹھائے ہوئے ہم نے 2. ابھی جو شعر پڑھا گیا جی کیا کریں کتنا اچھا یہ کس کا شعر پڑھا ہے ابھی ہم نے جی میر تکی میر. ارے یار یار یہ کیا کیا آپ نے یہ کیا کیا آپ نے. یہ شعر علامہ اقبال کا ہے میر تقی میر کا نہیں ہے. جواب غلط ہو گیا ہے. جواب بھرپور غلط ہو گیا ہے. علامہ اقبال کا یہ شعر ہے. یہ شعر علامہ اقبال نے کن کے لیے کہا تھا؟ میر درد کے لیے. وہ میر تقی میر نہیں میر درد. آپشنز دے دوں. سر سید احمد خان کے لیے کہا تھا یا قائد اعظم کے لیے کہا تھا؟ کوئی تکا مارنا چاہے تو چانس لے لیں. 1 سیکنڈ کس نے بجایا پہلے بھائی؟ دونوں نے بالکل ساتھ بجایا نا. اب میں کیا کروں؟ ہاں میرا بھی خیال ہے کہ دونوں نے ساتھ بجایا. کیا کروں؟ ٹاس کریں کیا کریں؟ ڈسکارڈ کر دیں سوال کو پھر اگلے چلیں آگے چلیں آگے چلیں کیونکہ میرا بھی یہ خیال ہے کہ ایگزیکٹلی ساتھ بجایا دونوں نے. چھوڑ دیتے ہیں سوال. پاکستان ایئر فورس کے سربراہ کو کیا کہتے ہیں؟ بیچ میں مڈل جی مائک میں بولیے گا. ایڈمرل. یا میرے مالک یا میرے مالک. نہیں بس جو بجے گا بچ گیا -10 ہو جائیں گے. آپ کا اس میں اب کوئی نفع یا نقصان نہیں ہوگا. پاکستان ایئر فورس کے سربراہ کو ویسے آپ چاہیں تو ویسے بتا دیں نمبر ایڈ نہیں ہوں گے. چیف آف ایئر مارشل. ایئر چیف آف ایئر مارشل. ایئر چیف مارشل کہتے ہیں. شکر کر پہلے نہیں بجا دیا تم نے. کون ہے اس وقت پاکستان کے ایئر چیف مارشل ویسے یہ تو بتائیں. بڑے بہت زبردست آدمی ہیں اس وقت چیف آف دی ایئر اسٹاف. چیف آف ایئر مارشل ٹھیک ہے نا. ہاں سہیل امان. سہیل امان. اس وقت پاکستان کا دارالحکومت ہے اسلام آباد. اور اسلام آباد سے پہلے کیا تھا جی؟ کراچی تھا اسلام آباد سے پہلے پاکستان کا دارالحکومت. کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنانے کا فیصلہ کس نے کیا تھا جی؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے. اور اسلام آباد کو بنانے کا فیصلہ کس نے کیا تھا جی؟ جنرل ایوب خان نے. کس سال میں کیا تھا؟ کس سال میں؟ اس میں کوئی ہنٹ نہیں ہے. چاہے تو تکا مارے 5 سیکنڈ آپ کے پاس. اللہ خیر کرے. 1958. 58 میں تو وہ صدر بھی نہیں تھے. اب آپ کہیں تو صحیح مانوں گا آپ کہیں تو نہیں. 1960 ہے صحیح جواب. اب صحیح مان لیں. چلو یار وہ بہت میرا تو خیال ہے کہ ماننا چاہیے. مان لے بہت ہی مائنس میں چلے. ہو سکتا ہے انہوں نے 58 میں ارادہ کر لیا ہو. صحیح مانتے جواب. آخری سوال پہلے راؤنڈ کا. مردے کو زندہ کرنا آسان ہے لیکن احمق کی اصلاح کرنا مشکل ہے. یہ قول کس نبی کا ہے؟ اب یہ آپ تھوڑا سا اگر سوچیں نا تو بس یہ سوال میں جواب ہے. یہ ہنٹ ہے بس یہ ہنٹ جی. حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ مردوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے. بالکل ٹھیک. پہلے راؤنڈ کا اختتام. 20 نمبر کوئی نمبر نہیں 40 نمبر. صرف ایک سوال ہے پھر ہم آخری راؤنڈ کی جانب بڑھ جائیں گے. اس ایک سوال میں کوئی بزر شزر نہیں ہے کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. جس سے سوال یا وہ جواب دے گا 10 نمبر ایڈ ہو جائیں گے یا کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور یہ میں پوچھ رہا ہوں پہلا سوال آپ سے بہت ہی آسان سوال آ گیا ہے آپ پہ. کیا کروں میں؟ دین کا ستون کس عبادت کو کہا جاتا ہے؟ نماز. نماز کو کہا جاتا ہے. نصیب ہے بھائی آسان سوال آ گیا. کیا کروں؟ اور جسم کی زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ جسم کی زکوٰۃ. روزہ. جسم کی زکوٰۃ کہتے ہیں روزے کو. ویل ڈن. اور آپ پر مشکل سوال آیا اور اچھا آنا بھی چاہیے تاکہ مقابلہ ذرا انٹرسٹنگ بھی ہو جائے اس بہانے. کورٹ ٹینس اور لان ٹینس ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کورٹ ٹینس اور لان ٹینس ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کورٹ ٹینس اور لان ٹینس. ہاں سر اس کی ٹرف کا فرق ہے. جی اس کی ٹرف کا فرق. تھوڑا سا مائک میں بولا آواز. کوئی فرق نہیں. دراصل کورٹ ٹینس اور لان ٹینس
ایک ہی کھیل کے 2 نام ہیں. بالکل ٹھیک جواب ہے. واہ بھائی, اب ہوگا فیصلہ. مقابلہ میں آپ آ گئے واپس, قریب ہو گئے. 40 سیکنڈز ہیں آپ تینوں کے پاس, ایک کے بعد ایک. آپ سے آغاز کر رہا ہوں, ٹھیک ہے جی؟ اور جب آپ صحیح جواب دیں گے 10 نمبرز ایڈ ہو جائیں گے. غلط جواب دیں گے کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی. آپ صحیح یا غلط جواب دیں گے یا پاس کہیں گے تو ہی میں اگلے سوال کی جانب بڑھوں گا. اور آپ کے جناب علی 40 سیکنڈز کا باقاعدہ آغاز ہونے لگا ہے. قیام پاکستان کے وقت, اس وقت کے پاکستان میں کتنے ریڈیو اسٹیشنز تھے؟ 10, 2 کے 6؟ 2. ٹھیک. طائف مکے سے کتنی دور واقع ہے؟ 100 میل کے 40 میل؟ 100 میل. غلط. قیام پاکستان کے بعد پہلی یونیورسٹی کون سی قائم ہوئی تھی؟ سندھ اردو. غلط. پشاور یونیورسٹی. کرکٹ پچ کی لمبائی کتنی گز ہوتی ہے؟ 22 گز. 12 گز. بالکل ٹھیک. قرآن مجید کی کس سورہ میں بسم اللہ 2 مرتبہ آئی؟ سورہ نمل. بالکل ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی جب آپ کا عقیقہ کیا گیا؟ پاس. 7 روز. وکھان کی پٹی پاکستان کو کس ملک سے جدا کرتی ہے؟ پاس. تاجکستان سے جدا کرتی ہے. ٹھیک ہے بھائی, اگلے 40 سیکنڈ آپ کے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور مجھے احتیاطاً اگر آپ کچھ سوال سٹینڈ بائی پہ رکھیے گا اگر شاید ضرورت پڑ جائے. ٹھیک ہے, اوکے. چلے جی, اگلے 40 سیکنڈز ہیں آپ کے, اور آپ کے 40 سیکنڈز کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے. پاکستان کا دورہ سب سے پہلے کس ملک کی کرکٹ ٹیم نے کیا تھا؟ سری لنکا. غلط. انڈیا. کس سال میں کیا تھا؟ 1955 یا 1950؟ 1955. ٹھیک. محمد علی باکسر کا اسلام سے پہلے کا نام؟ پاس. غلط. ٹھیک ہے, نہیں دیا آپ نے. میں بت شکن ہوں, بت فروش نہیں. کس مسلمان بادشاہ نے جملہ کہا تھا؟ محمود غزنوی. بالکل ٹھیک. ایاز اور محمود کا کیا تعلق تھا آپس میں؟ بھائی تھے. ارے غلام تھے. قائد اعظم نے اپنے آخری دن کس شہر میں گزارے؟ کراچی. زیارت. بدر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے فرائض کن صحابی نے انجام دیے؟ حضرت ابو بکر صدیق. غلط. قرآن مجید میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ 114. ٹھیک. ٹھیک تو ہے, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آپ آسانی سے میچ نکال سکتے ہیں, زیادہ مشکل نہیں ہے. بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ آپ یہ میچ جیت جائیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ اگلے 40 سیکنڈ میں آپ اگر کوئی ایکسیپشنلی بیڈ پرفارم نہیں کرتے تو آپ یہ مقابلہ یقیناً جیت سکتے ہیں. کتنے سوال کا جواب دینا آپ کو معلوم ہے؟ نہیں پتا. اچھی بات ہے, آپ لا علمی کے مزے لوٹیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے 40 سیکنڈز کا آغاز ہوتا ہے. 19 مئی 2015 کس ٹیسٹ کرکٹر کی کراچی میں شادی ہوئی تھی؟ پاس. سرفراز احمد کی. قرآن مجید میں کل کتنے رکوع ہیں؟ 458 کے 558؟ 458. غلط. بلدیہ کراچی کو بلدیہ عظمیٰ کراچی کب بنایا گیا؟ 1948, 1958 کے 1976؟ 76. بالکل ٹھیک. چین پہلے, سوری میں اس کو چینج کر رہا ہوں. کس پہاڑ کو کلر ماؤنٹین کہا جاتا ہے؟ کلر ماؤنٹین کس پہاڑ کو کہتے ہیں؟ ایوریسٹ. نانگا پربت. فٹ بال کا پہلا عالمی چیمپئن کون سا ملک تھا؟ پاس. یوراگوئے. سرینا اور وینس ولیم ان دونوں بہنوں کا تعلق کس کھیل سے ہے؟ ٹینس. سوری ریپیٹ کریں گے. کیا سیرینا. جواب انہوں نے دے دیا اور صحیح جواب دیا ہے. صحیح جواب دیا یار, میں بھی حیران کیا بول رہی ہیں آگے. میں نام صحیح میں کنفیوز جواب. ہو گیا تھا. سیرینا. ٹینس سے. اور اگر آپ نے وہ غلط جواب دیا ہوتا تو آپ مجھ سے پوچھتے رہتے کہ کیا جواب ہے, اور میں نہ مانتا. لیکن آپ نے چونکہ پہلے جواب کو ہی ہم صحیح مانتے ہیں, چاہے آپ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میرا جواب غلط ہے, تو بھی چونکہ جواب ٹیکنیکلی صحیح ہے تو ہم اسی کو صحیح مانتے ہیں. اور آپ بس ہارتے یا برابر ہوتے. بہرحال آپ کے 40 نمبرز, آپ کے 60 نمبرز. اس وقت کے جب 3 سیکنڈز باقی تھے آپ نے آخری سوال کا صحیح جواب دے کر 70 نمبرز حاصل کر کے آج کا یہ مقابلہ جیت لیا. بہت بہت مبارک ہو. ایک ہم وقفہ لے رہے ہیں اور وقفے کے بعد انشاءاللہ قصص الاسلام کے ساتھ حاضر ہوں گے. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا. کیسے تجھ سے کروں سامنا, ماہ رمضان یوں آ
तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना। इब्राहिम बिन अधम, जिन्हें तारीख अबू बिन अधम के नाम से भी जानती है, आप 8वीं सदी के एक मशहूर सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं। बड़ी दिलचस्प बात है, आप पहले अपनी सल्तनत के बादशाह थे, अपनी सल्तनत के बादशाह थे, लेकिन जब तक खुद बादशाह थे गुमनाम रहे। जैसे ही कायनात के बादशाह की गदाई शुरू की, दुनिया उनकी शैदाई हो गई। यानी इब्राहिम बिन अधम जब तक अपने आप को मालिक समझता रहा, कुछ भी ना था। जैसे ही अपने आप को अब्दुल मालिक समझा, बहुत कुछ बन गया, बहुत कुछ बदल गया। दिया जनाब, बिलाशुबा मालिक सिर्फ एक है, बाकी सब अब्दुल मालिक हैं, उसके बंदे हैं। और इब्राहिम बिन अधम का ये जो शाही से गदाई तक का सफर है, ये बड़ा अजीब है, बहुत दिलचस्प है। असल वाक़े की तरफ आने से पहले कि इब्राहिम बिन अधम शाही से गदाई तक कैसे पहुंचे, ये सुन लीजिए। एक रात अपने महल में सो रहे थे, अचानक महल की छत पर खटका हुआ, शोरगुल सा मच गया। इब्राहिम बिन अधम की आंख खुल गई, कान लगाकर सुना तो यूं महसूस हुआ जैसे छत पर भारी भारी कदमों से कोई चल रहा है। बादशाह थे महल में। आपने महल की खिड़की खोली और ऊंची आवाज से पुकारा, कौन है? अजीब व गरीब किस्म के लोगों ने, कुछ रिवायात के मुताबिक कोई मखलूक थी, अल्लाह की, फरिश्ते थे, मुख्तलिफ रिवायात हैं, लोगों ने सर नीचे करके कहा कि हम रात के इस वक्त किसी की तलाश में फिर रहे हैं। हजरत इब्राहिम बिन अधम ने पूछा, अब क्या तलाश कर रहे हो? कहने लगे, हम ऊंट को तलाश कर रहे हैं। इब्राहिम बिन अधम बोले, कभी किसी ने गुमशुदा ऊंट को भी छत पर तलाश किया है कभी? अजीब व गरीब बात है। जवाब भी अजीब व गरीब मिला। जवाब ये मिला कि अगर रात के इस पहर आप गर्म बिस्तर पर ख्वाब खरगोश के मजे लेकर खुदा को तलाश कर सकते हैं, तो क्या हम छत पर ऊंट को तलाश नहीं कर सकते? गोया छत पर मौजूद लोग इब्राहिम बिन अधम से ये कह रहे थे कि आपके लिए रात के इस पहर छत पर जितना हमारा ऊंट तलाश करना हैरान कुन है, उतना ही हमारे लिए ऐन नमाज के वक्त आपका सोना हैरान कुन है। बस इस बात का सुनना था कि बादशाही के बिस्तर को छोड़ा, गदाई के बोरिए पर आ बैठे, या मैं यूं कह लूं कि फख्र को छोड़ा, फख्र की राह अपना ली। फिर उसके बाद ना कभी कोई नमाज कज़ा हुई, ना तहज्जुद। मौला अली करमुल्लाह वजहू फरमाते हैं, मुझे दो चीजें बहुत पसंद हैं, बहुत पसंद है दो चीजें, शदीद सर्दी में सुबह की नमाज, शदीद गर्मी में रमजान के रोजे। और यही दो मौसम है कि जिसमें जब आप अपने परवरदिगार की तरफ बढ़ने लगते हैं ना, आप और मैं पहले अपने आप को शामिल करूं, तो ये सरकश नफ्स आपके और रब के दरमियान हाइल हो जाता है। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा था, नहंगो अजदहाओ शेर को मारा तो क्या मारा, नहंगो अजदहाओ शेरे नर मारा तो क्या मारा, बड़े मूजी को मारा, नफ्से अम्मारा को गर मारा। असल इम्तिहान तो ये है। बस उसी कहानी की तरफ कि उस रात के बाद इब्राहिम बिन अधम की जिंदगी बदल गई, बल्कि यूं कहना भी मुनासिब होगा, उस रात के बाद उनकी जिंदगी बंदगी में बदल गई। उसके बाद खालिक से भी प्यार किया और उसकी मखलूक से भी मोहब्बत की। अच्छा, अब यही इब्राहिम बिन अधम एक रात अपने हुजरे में आराम फरमा रहे थे, अब शाही बिस्तर पर नहीं, अब गदाई के बोरिए पर। आंख खुली अचानक, क्या देखते हैं कि कमरे में हर तरफ रोशनी ही रोशनी है और एक फरिश्ता
ایک خوبصورت کتاب پر سنہری الفاظ میں کچھ لکھ رہا ہے، گویا ایک فہرست مرتب ہو رہی ہے. پہلے تو ابو بن ادھم چونک گئے، پھر ہمت کر کے دھیمے لہجے میں پوچھا یہ آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے پیار کرتے ہیں. ابراہیم بن ادھم نے پوچھا اس فہرست میں میرا نام ہے؟ جواب ملا آپ کا نام نہیں ہے. لیکن پریشان نہیں ہوئے، بلکہ فرشتے سے التجا کی. کیا التجا کی؟ کہا اچھا ٹھیک ہے، اس فہرست میں میرا نام نہیں ہے، یوں کیجئے کہ میرا نام پھر ان میں تو لکھ لیں، اس فہرست میں تو لکھ لیں جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں. فرشتے نے لکھا اور چلا گیا. دوسری رات پھر وہی فرشتہ آیا. پھر ابراہیم بن ادم نے پوچھا آج کیا لکھ رہے ہیں؟ اب یہ جواب سنیے گا، حاصل کلام کی جانب بڑھ رہے ہیں. فرشتے نے جواب دیا آج ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ پیار کرتا ہے. کل ان کے نام لکھ رہا تھا جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، آج ان کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ پیار کرتا ہے. ابراہیم بن ادم نے پوچھا آج میرا نام اس فہرست میں شامل ہے؟ اللہ کے فرشتے نے کہا آج تو آپ کا نام سر فہرست ہے. سو ایک نکتہ کیا تھا جس کی بنا پر ابراہیم بن ادم کے جن کا نام ان لوگوں کی فہرست میں نہ تھا جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، انہی کا نام ان لوگوں میں سر فہرست آ گیا جن سے اللہ پیار کرتا ہے. وجہ بس ایک تھی، مخلوق خدا سے پیار. تو ہم میں سے ہر کوئی کہتا ہے مجھے اللہ سے پیار ہے، مجھے اللہ سے پیار ہے. کہنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن یہ تو دعویٰ ہے نا، اس دعوے کی دلیل بھی تو چاہیے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب رب کائنات اپنے بندے کے دعوے محبت پر مہر تصدیق ثبت کر دے کہ میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، اور محبت کے دعوے پر دلیل کی مہر تب لگتی ہے جب آپ خالق کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق سے بھی پیار کریں. کیونکہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو. شان رمضان میں ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا. کیسے تجھ سے کروں